بچوں سے زیادتی کرنے والوں کو سرعام پھانسی دینے کی قرارداد منظور۔ قومی اسمبلی نے بچوں سے زیادتی کے ملزمان کو سرعام پھانسی دینے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے قومی اسمبلی میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات روکنے کے لیے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا تھا کہ بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والوں کو سرعام پھانسی دی جائے۔ ایوان میں اس قرارداد کو کثرت رائے سے منظور کر لیا، جبکہ اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ملزمان کو سرعام پھانسی دینے کی مخالفت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق سرعام پھانسی نہیں دی جاتی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر رکھے ہیں اور سزائیں بڑھانے سے جرائم کم نہیں ہوتے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سوشل میڈیا بیان میں ملزمان کو سرعام پھانسی دینے سے متعلق اپنی ہی جماعت کی رکن کی قرارداد کی مذمت کی۔ فواد چودھری نے کہا کہ اس طرح کے قوانین تشدد پسندانہ ہیں اور یہ انتہا پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بربریت سے آپ جرم کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ واضح ہے کہ قومی اسمبلی نے قصور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والے بچے کے نام سے پیش کیے گئے زینب الرٹ بل کو گزشتہ ماہ متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ بل کے مطابق ڈائریکٹریٹ جنرل زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری بچوں کے حوالے سے مانیٹرنگ کا کام کرے گا۔ یہ ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ منظور بل کے مطابق زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری بل کی نگرانی وفاقی چائلڈ پروٹیکشن ایڈوائزری بورڈ کرے گا۔ کسی بھی بچے کے لاپتہ ہونے کی صورت میں پی ٹی اے اتھارٹی فون پر بچے کے بارے میں پیغامات بھیجے گی اور بچہ گم ہونے کی صورت میں 2 گھنٹے کے اندر مقدمہ درج ہوگا۔ بل کے متن کے مطابق 3 ماہ کے اندر ٹرائل مکمل کر کے ملزم کو سزا دی جائے گی اور مقدمے کے اندراج میں تاخیر کرنے والوں کے خلاف پاکستان پینل کوڈ دفعہ 182 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ قومی اسمبلی سے بل منظور کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچے کے اغوا کار کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ ہر مذہب کے ساتھ ایک کتاب موجود ہے اور وہ کتاب رسولوں کی بتائی ہوئی ایک مشعل راہ ہے جو انسان کو سکون اور راحت والی زندگی بخشتی ہے۔ ہر کتاب اپنے اپنے وقت اور دائرے پر ایک مکمل دستور العمل تھی اور اس بنیاد پر دنیا کے تمام قانون وجود میں آئے۔ انسانوں کے درمیان شیطان کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت بوقت کتابوں اور قانون کو لاگو کیا اور اس کا مقصد تھا سماج کو شیطانی کردار سے پاک و صاف رکھنا۔ اس لیے ہر جگہ کا انسان جینے کے لیے اپنے طور طریقوں کو اپنے اپنے قانون کے ساتھ جوڑ کر تہذیب کو قانون کے دائرے میں لائے اور اسی طرح دنیا کے تمام تاریخی تہذیب الگ الگ طریقوں سے پرورش پائی۔ اور حق بات تو یہ ہے کہ کتاب انسان کے فائدے کے لیے اور سچائی کی اور روشنی بخشنے کے لیے ہی وجود میں آئے اور اس سزا کا حکم ہمیں اپنا اعلیٰ قرآن مجید بھی دیتا ہے اور معاشرتی ضرورت بھی ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو تحقیق چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔